اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس سلسلہ وار پروگرام نور قرآن میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شرکت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت، مکہ معظمہ کے دور آخر میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی آیت نمبر 145 اور اس سے آگے کا آج مطالعہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مطالعے میں برکت عطا فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تم میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کی تشریح اس سے پہلے آ چکی۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، کسی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں زندگی بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں، حرام چیز ہی ہے، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، وہ بھی اتنا استعمال کرے کہ جان بچ جائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یہودیت، جوڈائزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین نہیں ہے۔ دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ سارے انبیاء کرام اسلام ہی کو لے کر آئے ہیں، جس کی بنیاد توحید پر تھی، جس کی بنیاد انسانیت پر تھی، جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یہودیت بنا لی گئی، وہی دین حق، اس میں کچھ کمی بیشی کر کے یہودیت کو بنا لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اسی طریقے سے لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام، اطاعت کا پیغام اور فرما برداری کا پیغام، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کمی بیشی کی، عقیدت، محبت، عقیدت میں مبالغہ، غلو، خدا کا بیٹا کہا، پھر بحثیں کی کہ خدا کا جو بیٹا ہے اس میں خدا کی شخصیت بھی ہے اور انسان کی شخصیت بھی ہے، اور ایک گورکھ دھندا بنایا۔ ان کے فقہا، ان کے علماء، انہوں نے کمی بیشی کی اور ایک دین بن گیا، عیسائیت ایک دین بن گئی۔ یہودی نے بھی یہی کیا تھا۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک اور سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہودی طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ بھائی اونٹ تو حرام ہے، یہ کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے تم نے اسے حلال کر دیا اور حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ لاؤ تورات، دکھاؤ۔ اس زمانے میں جو تورات تھی اگر ہوتی تو لا کے دکھاتے وہ، بلکہ تورات کو مرتب کرنے کا کام اس کے بھی بعد ہوا، بعد کے زمانے میں ہوا، اور اس میں جن چیزوں کو حضرت یعقوب نے ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا، انہوں نے اس کو بھی حرام کی فہرست میں شامل کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شریعت لائے کہ جتنی غیر ضروری پابندیاں، ناروا ناجائز پابندیاں لوگوں نے کھانے پینے حلال حرام میں خود پر عائد کر لی ہیں، یا ان کے فقہاء نے، یہودیوں وغیرہ کے فقہاء نے ہیئر سپلٹنگ، منہ شگافیاں کر کے حرام کر دی، ان کو دوبارہ حلال کر دیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اللہ اگر چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اب دیکھیے، اپنی غلطیوں، اپنے شرک اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں جن کو حرام قرار دے لیا تھا، کہتے کہ اللہ ہی کی مرضی تھی اس لیے ہوا۔ آج بھی آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے، بھائی اللہ ہی چاہتا ہے اس لیے ہم شراب پی رہے ہیں، اللہ ہمیں منع کر دیتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ زبردستی شراب بند نہیں کرے گا آپ کی، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ شراب حرام ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کے لوگ اللہ ہی چاہتا ہے اسی لیے ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے شرک کو نہیں روکے گا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اما شاکروں و اما کفورا، بنیادی اصولی بات ہے۔ شکر گزاری کا رویہ اختیار کر کے توحید کو اپناؤ گے، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ناشکری کا رویہ اختیار کر کے شرک کو اپناؤ گے، اس کی بھی اجازت۔ حلال چیز کو غلط طریقے سے حرام کر لو گے، اس کی بھی اجازت۔
چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ ایسی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری خیاس آرائیاں کرتے ہو۔ یہ ہے کتاب، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر اس میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں، کوئی بات علم سے الگ نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ساری کائنات کا علم۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، یا اندازے ہیں یا قیاس ہیں یا گمان ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت پر تم کو لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، لہٰذا تم اپنی غلطیوں کے ذمہ دار ہو۔ ان سے کہو، لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، یا تو شہادت نہیں دیں گے، معلوم ہے ان کو کہ ہم نے، ہمارے فقہا نے ان چیزوں کو حرام کر لیا تھا، لیکن اگر وہ جھوٹ کا سہارا لے کر شہادت دیں تو تم شہادت مت دو، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ پابندیاں ان کی خود ساختہ ہیں، اس کو حلال کر لیا، اس کو حرام کر لیا، یا مشرکین نے جو کام کیے کہ بھئی یہ خدا کا حصہ ہے پیداوار میں، یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے، اور طرح طرح کی چیزیں۔ یہ خدا کا حصہ اگر معبودوں کے حصے میں شامل ہو گیا چلو کوئی بات نہیں، پھر معبودوں کا حصہ رہ یہ تو خدا کے حصے میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا جہالت ہے یہ! للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہی پیدا کر رہا ہے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہواؤں کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بادلوں کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین میں رویدگی چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر درختوں کو، کھیتیوں کو پروان چڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مختلف طرح کے پھل پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اس میں سے کچھ کر رہا ہے؟ کوئی معبود تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ معبود خود تمہارے پیدا کردہ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا، تم نے بنا لیا۔ معبود دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، لوگوں نے معبود بنا لیا، یا ایسی شخصیات، اور کچھ تخیلاتی ہیں، امیجنری ہیں ہی نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ، تو کبھی نہیں تھے۔ بہت سارے شرک کرنے والوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو آپ ان کا فلاں فلاں قصہ بیان کب تھا؟ تھا کب؟ 2000 سال پہلے تھے، 5000 سال پہلے تھے، 25000 سال پہلے تھے، کس پہاڑی پر تھے، کس ندی کے کنارے رہتے بستے تھے، کیا کارنامہ انجام دیا تھا، کب انہوں نے سورج کو اپنے دامن میں چھپا لیا تھا، کب انہوں نے چاند کو اپنے پیٹ میں نگل گئے تھے، کوئی بات نہیں بتا سکتے، بس ایک اندازہ ہے، ایک بے بنیاد بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو پابندیاں ان لوگوں نے عائد کی ہیں، یہ جو تخیلات کے تانے بانے انہوں نے بنے ہیں، یہ جو مختلف ہستیوں کو انہوں نے خدا کا شریک اور ہمسر قرار دیا ہے اور ان کی طرف منسوب کر کر کے پورا قانون حیات بنا دیا ہے، یہ سب غلط۔ اب 10 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں، انجیل پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا کیا ہے؟ مثلا نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کہ خدا کی ذات میں عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، ہولی اسپرٹ، یہ بھی شریک ہیں۔ یا مشرکین عرب کا اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یا دوسرے مشرکین کا تخیلات کی بنیاد پر دیویاں اور دیوتا تصنیف کرنا اور ان کو خدا کا رشتہ دار، خدا کا چہیتا، خدا کا بیٹا، فلاں فلاں وغیرہ، اور خاندان کے افراد، یا خدا ہی کا جز، خدا ہی اتر کر آ گیا، اس طرح کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا ہے؟ صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی خوبیاں،
خدائی صفات جیسی کہ خدا کے لیے ہیں ویسا ہی ان کو یا ان میں سے کسی صفت کو کسی دوسرے شخص کے لیے بھی ماننا۔ مثلا کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس پر غیب کی ساری حقیقتیں روشن ہیں، یا وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، یا وہ تمام نقائص اور تمام کمزوریوں سے بالکل پاک صاف ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا۔ حاضرین، اس وقت ہمارے پاس ایک بریک کا وقفہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو بریک کے بعد بھی جاری رہے گی۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ عالمی بھائی چارہ۔ دنیا کے سارے انسان نہ صرف ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری برادریاں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ہمارے مالک کی نظر میں انصاف کا معیار ذات، نسل، جنس، رنگ، دولت وغیرہ نہیں بلکہ معیار ہے تقویٰ۔ انسان کے لیے ایک دوسرے سے بہتر بننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تقویٰ، یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال۔ محترم حاضرین، بریک کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے خود ساختہ معبود، تمہارے خود ساختہ قوانین، ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ تم نے بہت ساری پابندیاں کھانے پینے کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں اپنے آپ پر عائد کر لی ہیں۔ یہ چیزیں صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی وہ کیا ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک کیا ہے، اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں، شرک اللہ تعالیٰ کی صفات میں، شرک اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، شرک اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ چار اس کے پہلو۔ گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک۔ اللہ کی جو صفات ہیں ویسی صفات کسی میں نہیں ہیں۔ اللہ سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے،
کائنات کی تمام آوازوں کو سنتا ہے، کسی زبان میں بولی وہ سن لے گا، کہیں سے بولی وہ سن لے گا، دل ہی دل میں بولی وہ بھی سن لے گا۔ یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کی تمام باتوں سے پورے طور سے باخبر۔ جیسے ہمارے پاس قرآن شریف میں آیت آتی ہیں کہ کوئی درخت سے گرنے والا پتا ایسا نہیں ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہیں ہو، اور فرمایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہیں، یا فرمایا گیا کہ زمین کی تہوں میں پڑا ہوا کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ واقف نہ ہو، یا فرمایا گیا کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، یا فرمایا گیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی خیانت کو بھی وہ پہچان لیتا ہے، جانتا ہے، سینوں نے جو چھپا رکھا ہے اس سے بھی واقف، یا فرمایا گیا کہ جہاں دو آدمی ہوں خفیہ گفتگو سرگوشیاں کر رہے ہوں تو تیسرا وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی موجود ہوتا ہے، وہ چار آدمی ہوں خفیہ سرگوشیاں کر رہے ہوں تو وہاں پر پانچواں اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اسی آیت میں چاہے اس سے کم ہوں لوگ یا اس سے زیادہ ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں آ سکتی۔ یا اللہ تعالیٰ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ساری کمزوریوں سے۔ کوئی اور شخصیت کمزوریوں سے مکمل طور سے پاک نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کوئی اور شخصیت ایسے نہیں ہو سکتی جو تمام چیزوں پہ قدرت رکھتی ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک نہ کیا جائے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات مثلاً کیا ہیں؟ ما فوق الفطرت طریقے سے، سپر نیچرل طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا سپر نیچرل ما فوق الفطرت طریقے سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ حاجت روائی کرنا، دستگیری کرنا، محافظت نگہبانی کرنا، دعائیں سننا، قسمتوں کو بنانا بگاڑنا، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی حدیں مقرر کرنا، انسانی زندگی کے لیے قانون اور شریعت بنانا، لا میکنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خاص اختیارات ہیں۔ یہ اختیارات اگر ہم نے کسی کو دیے، ان میں سے کچھ دیا تو اتنا ہم نے شرک کیا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ رکوع و سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق، 10 بستہ قیام اللہ تعالیٰ کے آگے ہونا چاہیے، شکر نعمت اعتراف نعمت، لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن جیسا شکریہ ہم خدا کا ادا کرتے ہیں، اولاد دے دی، مصیبت سے بچا لیا، عقل و خرد سے نوازا اور زندگی کو طویل کر دیا، کینسر کا مرض ہو گیا تھا اس سے بچا لیا، اس سب کا اصل شکریہ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اعتراف نعمت کے لیے نظر و نیاز اور قربانی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے گی، کسی اور کے لیے قربانی نہیں کی جائے گی۔ اور مشکل کو دور کرنے کے لیے منت خدا سے مانیں گے صرف، اے اللہ میرا ایک کام ہو گیا تو میں تیرے راہ میں ایک جانور قربان کروں گا، اے اللہ میرا ایک کام ہو گیا تو میں تیرے لیے 3 روزے رکھوں گا، اے اللہ میرا ایک کام ہو گیا تو میں تیرے راہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا۔ منت ماننا صرف اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور مصائب اور مشکلات میں پکارنا، دیکھیے یہ پکارنا ہوتا ہے کہ جناب میں ذرا گر گیا ہوں ذرا مجھے اٹھائیے، یہ ما فوق الفطری طریقہ نہیں، جناب میرے پاس پیسے نہیں تھوڑے پیسے دیجیے، لیکن ما فوق الفطری طریقے سے مثلاً ہم خدا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، اے اللہ پکارتے ہیں اللہ سن لیتا ہے، کہیں ہیں دلی دل میں پکارتے ہیں سن لیتا ہے، یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اسی سے مانگیں۔ تو یہاں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے حقوق، اس میں شرک نہ کیا جائے، اللہ ہی کی بندگی کی جائے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے ویسے کسی اور سے محبت نہیں کی جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت ہی مضبوط و شدید ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسا مستحق تقوی و خشیت ہونا کہ غیب و شہادت میں اس کی ناراضی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے، یہ بھی اللہ کا حق ہے صرف، اور یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، غیر مشروط انکنڈیشنل، اللہ نے کہا مانیں گے، کسی اور کی ایسی غیر مشروط اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جو بھی دوسرا آدمی کوئی بات کہے گا دیکھیں گے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے نہیں، لیکن اللہ جو کہا اللہ نے مان لیں گے، کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے، رازق ہے، حاکم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا، اس کو
نگرانی کرنے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو کہے گا مانیں گے۔ غیر مشروط اطاعت، یہ ہے اسلام کی صحیح روح، سچی اسپرٹ۔ جو اللہ نے کہا مان لیا، چون چراغ کچھ نہیں، کسی اور صاحب نے کہا تو کہیں گے۔ اسی کے تحت اللہ کے رسول کی اطاعت بھی آتی، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کہتے، لیکن مستقل بالذات اطاعت یعنی ایکسیپٹنس آف آرڈر ان اٹ سیلف صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ تو یہ بات توحید کے سلسلے کی سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آ جائی ہے، اور 10 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مکے کے آخری دور میں سورہ انعام میں نازل فرمائی، جس میں مشرکوں کو بتایا گیا، مخاطبین کو بتایا کہ بھئی یہ ہیں کرنے کے تمہارے کام، یہ حلال حرام کر لینا اور یہ مختلف رسمیں بنا لینا، اور یہ جانور کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، اس جانور کو مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، اس کا نر کھا سکتے ہیں اس کی مادہ نہیں کھا سکتے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے مذمومات اور تمہارے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، اس کی چھوڑو اور آؤ اس طرف۔ سب سے پہلی چیز اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ دوسری بات، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے ماں کتنا بڑا درجہ ہے اس کا، جان جوکھوں میں ڈال کر اس نے ہمیں جنم دیا۔ ماں ہی کا خون تھا جس خون سے ہمارے بدن کی، ہماری رگوں کی، ہماری آنکھ کی، ہمارے کان کی، ہمارے دل کی، ہمارے دماغ کی، ہماری رگوں کی، ہماری ہڈیوں کی تعمیر ہوئی۔ بڑی تکلیف اٹھائی اس نے اور محبت کا پیکر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ کتنی تکلیف اٹھائی اس نے، استقرار حمل کے بعد سے لے کر وضع حمل تک، بچے کے پیدا ہونے تک۔ اور باپ، اس کا بنا بنایا گھر، اس کا بسا بسایا گھر ہمارے لیے دے دیا اس نے۔ اور کوئی ہے ماں باپ کی طرح محبت کرنے والا؟ دنیا میں کسی اور سے توقع رکھتے ہیں کہ اپنا گھر آپ کے سپرد کر دے گا وہ؟ اور یہ فطری رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ماں کا ہم ایک جز بنانا، ماں کے دل میں محبت کے ایک چشمے کو جاری کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم۔ اور باپ کو شفقتوں کا ترجمان، شفقت بھرا ایک سایہ دار درخت اور ایک رحمتوں کا آسمان بنا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور تفصیلات آتی ہیں، یہاں پر شارٹ میں باتیں بتائی گئی ہیں مختصر، کہ مثلا اور جگہوں پر آیا ہے کہ تمہاری ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور تمہاری پیدا ہونے میں، دودھ چھڑانے میں اتنا عرصہ لگ گیا۔ باپ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ماں اور باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ احترام کا رویہ اختیار کرو، اور کندھے جھکے رکھو، یعنی احترام کا طریقہ اختیار، صرف کندھے سے جھکا لینا یہ مراد نہیں ہے، مجازی الفاظ ہیں۔ اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے رحم و کرم کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو اس طریقے سے 2 باتیں یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہیں آج کے اس ورکشاپ میں، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، مثلاً اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرنا، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، اور کسی جان کو ہلاک نہ کرنا، اسی طریقے سے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ناپ تول میں صحیح طریقہ اختیار کرنا، اور جب بھی کوئی بات کہی جائے تو انصاف کی بات کہنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اس کو پورا کرنا، اور اسی طریقے سے آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پہ چلنا اور دوسرے راستوں پہ نہ چلنا۔ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرک کے ہر شائبے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام اس نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔